السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شہزادہ ذوالفقار پروگرام سیاسی احوال کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پرائم منسٹر انور الحق کاکڑ صاحب 5 دن کا دورہ انہوں نے یو ایس کا کیا۔ صرف یو این میں ان کی مصروفیات نہیں رہیں، یو این کے علاوہ بھی ان کی مصروفیات رہی ہیں، اور کافی انہوں نے پاکستان کا وہ موقف بھی پیش کیا جس اصولی موقف جو کشمیر پہ ہے، معیشت کے بارے میں کہی، نیبرز کے بارے میں، ہمارا ہمسایہ ممالک، کلائمیٹ چینج، سب پر انہوں نے بات کی۔ آج ہم گفتگو اسی پہ کریں گے، اور خاص کر ہماری گفتگو کا فوکس اس کے علاوہ کینیڈین خالصتان کے رہنما ہردیپ سنگھ جو ہیں، جن کو قتل کر دیا گیا، اور ابھی کسی نے کوئی ان کے فیملی نے کوئی بات کی ہو یا نہ کی ہو، کینیڈین پرائم منسٹر نے پہلے تو ایکیوز کر دیا کہ یہ انڈین ایجنٹ کا کام ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے، اور اس کو مار دیا۔ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے پینل میں شامل گفتگو ہیں ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب، مرکزی نائب صدر ہیں نیشنل پارٹی کے، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بڑا ان کا مقام رہا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عرفان بیگ صاحب، آتھر ہیں، محقق ہیں، ریٹائرڈ یہ کہہ لیں کہ ٹیچر رہے ہیں، مختلف کالجز میں پڑھاتے رہے ہیں، درس و تدریس کا کام کرتے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ سلیم شاہد صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور کافی ان کی گہری نظر ہے بلوچستان اور ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر ان کی گہری نظر ہے۔ میں گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب سے کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ پرائم منسٹر کا 5 روزہ دورہ تھا، اور کافی ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ گئے جنرل اسمبلی میں، انہوں نے خطاب بھی کیا، کافی اس پہ معیشت پہ بات کی، بہت سی چیزوں پہ بات کی۔ آپ اس دورے کو کیسے لیتے ہیں؟ لیکن میں جیسے اپنے ابتدائیہ جو آپ کے کلمات تھے، آپ نے کہا کہ اس نے 3-4 ایشوز پہ جو بہت زیادہ فوکس کیا۔ اس میں موسمیاتی تبدیلی تھا، پھر بالخصوص جو موسمیاتی تبدیلی سے ہماری معیشت کو جو نقصان پہنچا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اقوام متحدہ بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں جب کوئی بھی ملک کا سربراہ جاتا ہے وہ اپنے ملک کے مسائل کس انداز میں وہ بیان کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں حقیقتوں پر مبنی ہیں۔ وہاں پہ تو اچھا رہا، خطاب بھی اچھا رہا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور میں بھی بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب اپنے جو جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ڈسپیوٹس ہیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ، ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ معیشت کا فروغ اس وقت ہوگا کہ وہاں پہ جو ہے تجارت کا فروغ ہو، آپس میں اچھے تعلقات کا فروغ ہو۔ ابھی مثلا فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہے ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، انہوں نے کئی عرصے سے ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ بھئی میں آپ کو اپنوں کو گیس فراہم کرتا ہوں، لیکن وہ ابھی تک تعطل کا شکار ہے۔ اسی طریقے سے ایران کے ساتھ بارڈر ٹریڈ، افغانستان جو گزشتہ 79 سے لے کر آج تک جتنے بھی یہاں پہ مہاجرین آئے، ہماری معیشت پہ بھی بوجھ رہے، سماج پہ بھی بوجھ رہے، اس کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کو اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ میں ہمیں بہت سارے معاملات میں ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں تو دیکھیں نا، ایک نگران حکومت وہ وہی موقف پیش کرے گی جو ہمارا اصولی موقف رہا ہے۔ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیز جو ہے وہ 5 سال کے لیے آتی ہے، وہ پالیسی فارم کرتی ہے، اور آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم تعلقات بہتر نہیں کریں گے، جو پس سے پشت ڈالے گئے ہیں، ان ایک معاہدے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لیکن ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جاتا ہے اور اس طرح کا موقف پیش کرتا ہے، اور میرے خیال میں اس کی آپ اس کے کانٹینٹس اگر دیکھ لیں اور لوگوں سے ملاقات دیکھ لیں، لوگوں کا یہ خیال تھا ینگ پرائم منسٹر ہے، فرسٹ ٹائم نگراں حکومت میں اس طرح ینگ آیا ہے، بلوچستان سے تعلق ہے، وہ شاید اس طرح ایکٹ نہ کر سکے،
تو وہ بھی انہوں نے اپنا جو ہے اظہار خیال اس کا اچھا رہا، اس نے اپنا موقف بھی اچھے طریقے سے بیان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے نگران حکومت ہو، جو بھی ہو، اقوام متحدہ ایسا ادارہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ریاست کی جو پالیسی ہے اس کو آپ بیان کرتے ہو کہ ہماری ریاست کی پالیسی کیا ہے. اور انہوں نے جو باتیں کی، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، فرض کرو ابھی یونائٹڈ نیشن کے کچھ مستقل ممبر ہیں، ہم ان مستقل جو ہے ممبران میں سے ابھی تک ہم اس اسٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہو جائے. اسی طریقے سے آپ جو ہے، انہوں نے IMF کا بھی ذکر کیا، مہنگائی کا بھی ذکر کیا، موسمیاتی تبدیلی کا بھی ذکر کیا. یہ جتنے بھی اثرات ہوئے ہیں اس کے جو ہے کنسیکوینسز یہ ہیں کہ آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بہت بڑے معاشی بحران کا شکار ہے. اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور گزشتہ جو 70 سال کی جو پالیسیاں رہی ہیں ان پہ اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کون سی ایسی ہماری کمزوریاں تھیں کہ آج ہم اس نیج پہ پہنچے ہیں کہ اگر سری لنکا ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو چکا ہے لیکن اس کا کرنسی ہم سے مضبوط ہے. اگر اسی تناظر میں ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر بھارت کے اپنے مسئلے اتنی بڑی آبادی کے ساتھ، اتنے بڑے مسائل کے ساتھ، ان کے جو ریزروز ہیں وہ اربوں روپے میں ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب بنگلہ دیش ہے. اس میں تو دیکھیں نا، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بھی کہا، اور اس میں ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ خود بھی وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اپنا، اور کوشش سب کی ہے کہ یہ ملک کی جو معاشی بحران ہے یہ حل ہو. میں ڈاکٹر بیگ صاحب سے بات کروں گا. ڈاکٹر بیگ صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے بات کی کلائمیٹ چینج کی. کلائمیٹ چینج میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ کووڈ میں ایک ہمیں بڑا نقصان پہنچا پوری دنیا کے، ہمیں ان ممالک کے جو کمزور معیشت کے، وہ شاید ان پر ایک بہت بڑا بار آیا، ایک بوجھ آیا. پرائم منسٹر نے کہا کہ 80 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، اور ہم جیسی معیشت اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی. 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور اس میں ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، یہ خاص طور پر دنیا کی اس کے جو کنٹریز ہیں ان کو یہ یاد دلایا، ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ 10 ارب ڈالر کا. اب یہ یاد بھی دلایا کہ اپنا وعدہ پورا کریں، معیشت بحال کرنا ہم تو کریں گے، لیکن آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جیسے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ایک کیٹسٹرافی، ایک بڑا المیہ ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں ایک بات بتاؤں، یہ 78واں اجلاس تھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا. اب جنرل اسمبلی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 193 ممبر ہیں، اور آپ وہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو جب پیش کرتے ہیں تو پوری دنیا کے رہنماؤں کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر ہے درست. جبکہ سیکیورٹی کونسل میں آپ کو معلوم ہے 5 اس کے مستقل ممبر ہیں ویٹو، اور 10 اس کے ساتھ چلتے ہیں جو منتخب ہوتے ہیں. اس میں ہم جب یہاں سے کوئی بھی پرائم منسٹر جائے، یہ نہیں کہ پوری حکومت کے اور مستقل جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا. بات یہ کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں، جو ہمارے پوائنٹ آف ویو ہیں، اور جس پر دنیا ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے. آپ نے کلائمیٹ چینج کے مجھ سے سوال کیا تو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان شاید جو دنیا میں ماحولیاتی تباہی یا بربادی آ رہی ہے، اس میں شرکت داری میں اگر آئے تو شاید 1% بھی نہیں. ٹرو. لیکن جو ٹاپ کے متاثر ہونے والوں میں تو زیادہ ہیں، وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آتا ہے. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دو بڑے ممالک ہیں، ہمسایہ ہیں، اللہ ان کو ترقی دے، ہماری ترقی بھی ہو، لیکن ان کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے صنعت کے نام پر اور اس کے نام پر، اس کے اثرات ہم پہ پڑ رہے ہیں. بہت پہلے ماہرین یہ لکھ چکے ہیں کہ کیا جو لوگ کو دنیا کے ایک ماحولیاتی نظام میں نقصان کا یا اسے گڑبڑ کرنے کا سبب بن رہے ہیں، کیا ان کی کوئی روک تھام اسی طرح چلتی رہے گی کہ یہ سینکشن ہو گیا جی کوئلہ نہ جلائیں اب ایسا، اور اس سن تک جس نے وہ کوئلے کے بجلی گھر بنا لیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسی باتیں نہیں ہوں گی. کیا وہ کچھ ادائیگی کرے؟ دوسری چیز، 2 چیزیں جڑی ہوئی ہیں.
ایک ماحولیاتی مسائل کے ساتھ جو قدرتی آفات ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر، جس میں آپ نے سیلاب کا ذکر کیا یا کووڈ-19 کا، یہ کرونا کا ذکر کیا، یہ ساری چیزیں قدرتی آفات، چاہے وہ ٹڈی دل آتا ہے، چاہے وہ خشک سالی آتی ہے، چاہے وہ سیلاب آتے ہیں، چاہے زلزلے آتے ہیں، جو چیزیں بھی آتی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہے۔ زلزلے کے اوپر صرف ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی کہ کیا وہ بھی ہماری دنیا کے اپنے کرتوت سے آتے ہیں یا ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن باقی جتنی بھی، لیکن بیگ صاحب دیکھیں نا، یہ دنیا کا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ اس وقت جو آپ نے ایک وعدہ کیا وہ کیا، آپ نے کہا کہ ہم اتنے ارب ڈالر آپ کو دیں گے، وہ وعدہ میں بھی تو اسی نہیں پر نبھا۔ آ رہا ہوں کہ اس میں میری پہلی اردو کی کتاب جو آئی تھی قدرتی آفات، پاکستان میں قدرتی آفات، یہ 2005 کے زلزلے کے بعد، اور پھر اس کے اندر جو نیکسٹ ایڈیشن آیا وہ 2010 کے سیلاب کے بعد، جو بہت خطرناک تھا۔ یہ رویہ رہا ہے ان کا کہ یہ تمام قوتیں، اس وقت جب اقوام متحدہ کے اس بار بھی سیکرٹری خود آئے سیلاب میں، اس بار بھی سیکرٹری جنرل خود آئے تھے، وہ جب اپیل کرتے ہیں ان تمام ممالک سے تو یہ اعلانات کر دیتے ہیں، اور اعلانات کے بعد اس کا 10% 20% بھی نہیں آتا۔ ایک تو یہ، اب اس کا کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے جو اعلان کیا اس کے مطابق وہ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں علاقائی ممالک جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ مل کر کے کوئی طے کرنا ہوگا کہ ایسا فارمولہ ہو کہ جب یہ جیسے میں نے کہا نا، ایک طرف ماحول کی تباہی ہے اور دوسری طرف وہ قدرتی آفات ہیں، جب یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں تو ہمیں کوئی ایسا فارمولہ اقوام متحدہ کہ اسی پلیٹ فارم پر جنرل اسمبلی کوئی طے کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ سے دوبارہ لازمی ہم اتنا، اگر کوئی ڈیزاسٹر سے یہ ہوتا اور اس کے لنک ملتے ہیں تو میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ سلیم شاہد صاحب، پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ہمسایہ ممالک میں صرف آپ کا افغانستان نہیں ہے، ایران بھی ہے اور انڈیا بھی ہے، تو آپ ان کے اس بیان کو کس طرح اس پر روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، وہ جہاں تک ہمسایوں کی بات ہے تو یہ بات ضرور آئی کہ ہمسائے چینج نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے رویے چینج کرنے چاہیے، اور اگر رویے چینج کریں گے تو ہم مسائل کے حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ مختلف ملکوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو اختلافات ہیں انڈیا کے ساتھ وہ تو ویری فرسٹ ڈے سے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ہم 3-4 جنگ لڑ چکے ہیں، اور وہ وسائل جو کہ ہم اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے تھے، پاکستان بھی اور انڈیا بھی، وہ جنگ کی نظر ہوئے۔ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت طویل ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہمیں زیادہ سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک، اور جب 65 کی وار ہوئی تو ہم جب ہمارے لیڈر بھی ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ہماری معیشت بہت اچھی تھی اور ہم ترقی کر رہے تھے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت ہماری آبادی کتنی تھی، تو آبادی ہماری کم تھی، اور ایک نیا ملک تھا، ہماری بہت زیادہ مسائل نہیں تھے اتنے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جرمنی کو جو ہے قرض دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اب ہم قرض پہ ہماری ساری معیشت لینے چل والے رہی ہے۔ ملک ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، جہاں تک دیکھیں افغانستان کی بات ہے، جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب بھی ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ جنہیں ہم یہ کہیں کہ ہمارے تعلقات کوئی کسی کشیدگی کا شکار ہیں، کیونکہ جب لیڈر ملتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جب پرائم منسٹر وہاں گئے تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت، تو ان کی پہلی ملاقات جو ہے وہ ایران کے صدر کے ساتھ ہوئی، جس میں انہوں نے یہ سب باتیں کیں جو کہ علاقائی مسائل ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پر بات کی انہوں نے، اور یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جو پائپ لائن کی بات تھی، دیکھیں پائپ لائن مسئلہ یہ ہے کہ کہ پاکستان جو ہے نا اس نے پائپ لائن ڈالنے میں ابھی تک اپنا رول نہیں ادا کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ہیں، ایران پہ بہت زیادہ سینکشنز ہیں،
یونائٹڈ نیشن کی بھی ہیں اور امریکہ نے بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. تو ہم اس کو وائلیٹ کر کے اگر ہم وہ اس پروجیکٹ کو آگے لے جائیں گے تو ہم پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا, ہم پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. تو اس لیے شاید وہ پائپ لائن ابھی تک, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں پہ یہ بات بھی ضرور ہوئی ہوگی. اور دونوں ملکوں کے درمیان آپ یہ دیکھیں کہ جو لیکن آپ نے جو ایک بات کی, بہت امپورٹنٹ بات, آپ جو کشمیر کی بات آپ نے کی, دیکھیں وائلیشن ایک تو ہو رہا ہے وہاں پہ انسانی حقوق کی, 9 لاکھ فوج کے باوجود بھی وہ وہاں پر ان کی جو وہ ایک عزم ہے اس کو دبانے میں ناکام رہے. پھر آئے روز اس سے کوئی انکار کیا جا سکتا ہے کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ان کی مداخلت بھی ہے. بالکل ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی یہ جو کینیڈا میں جو خالصتان کے جو وہ تھے لیڈر, ان کو قتل کر دیا گیا, اور وہ بالکل اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ جو ان کی مداخلت ہے کینیڈا کا, تو ہم اس بات کریں گے پھر سیکنڈ راؤنڈ میں, کہ یہ مداخلت تو آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان, پرائم منسٹر نے نام بھی لیا ان کا کہ کلبھوشن کا نام بھی انہوں نے. جی ہاں, دیکھیں نا, میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں تو کوئی حیرت نہیں ہوئی جب کینیڈا نے یہ الزام لگایا کہ وہاں پہ ہندوستان کے جو انہوں نے خالصتان کے لیڈر کو قتل کروایا ہے. تو ہمارے لیے تو کوئی نہیں تھی, اس لیے کہ ہمارے یہاں تو مسلسل مداخلت ہے. کلبھوشن جو ہے وہ ایک زندہ مثال ہے, اور وہ آپ دیکھیں کہ تمام فورمز پہ اس کا اعترافی بیان بھی آتا ہے. اس نے اعتراف کیا کہ میں جو ہے کہاں پہ بلوچستان کے کس علاقے میں, کراچی میں کہاں میں جو ہوں, یہ تمام جو تخریب کاریاں ہوتی رہی ہیں, جو سبوٹاج کرتے رہے مختلف لوگوں کے, مختلف گروہوں کے ساتھ مل کے, اس نے اس کا اعتراف کیا. تو اس کی مداخلت تو مسلمہ ہے بالکل, اس پہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان جب الزام لگاتا ہے تو وہ بہت اس کا پورا میڈیا جو ہے نا اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور تو نگیٹ. لیکن اب جو صورتحال ہے, آپ جو کشمیر کی جو بات کی, دیکھیں نا 2019 میں جب یہ 5 اگست کو انہوں نے وہ کیا, اس کے بعد سے تو بالکل لاک ڈاؤن ہے آج تک. بریک کا وقت ہو گیا, مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پھر دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہم بریک کی طرف چلیں گے. بریک سے آنے کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. شکریہ. معزز پاکستانیوں, یہ گھڑی ہے فیصلے کی. ایک طرف ہے بڑھتے قرضوں کی بے اختیاری اور دوسری طرف ہے ٹیکس نیٹ کی خود مختاری. آئیں, عزت اور وقار کی راہ اپنائیں. اپنے انکم ٹیکس گوشوارے بر وقت جمع کرا کے بنیاد رکھیں ایک خوددار پاکستان کی. یاد رکھیں 30 ستمبر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ. ایکٹیو ٹیکس پیئر بنیں, سر اٹھا کے جیئیں. سامنے ہے کہ پاکستان, پرائم منسٹر نے نام بھی لیا ان کا کہ کلبھوشن کا نام بھی انہوں نے. جی ہاں, دیکھیں نا, میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں تو کوئی حیرت نہیں ہوئی جب کینیڈا نے یہ الزام لگایا کہ وہاں پہ ہندوستان کے جو انہوں نے خالصتان کے لیڈر کو قتل کروایا ہے. تو ہمارے لیے تو کوئی نہیں تھی, اس لیے کہ ہمارے یہاں تو مسلسل مداخلت ہے. کلبھوشن جو ہے وہ ایک زندہ مثال ہے,
اور وہ آپ دیکھیں کہ تمام فورمز پہ اس کا اعترافی بیان بھی آتا ہے. اس نے اعتراف کیا کہ میں جو ہے کہاں کہاں پہ بلوچستان کے کس علاقے میں، کراچی میں، کہاں کہاں میں جو ہوں یہ تمام جو تخریب کاریاں ہوتی رہی ہیں، جو سبوٹاج کرتے رہے مختلف لوگوں کے، مختلف گروہوں کے ساتھ مل کے، اس نے اس کا اعتراف کیا. تو اس کی مداخلت تو مسلمہ ہے بالکل، اس پہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان جب الزام لگاتا ہے تو وہ بہت اس کا پورا میڈیا جو ہے نا اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور تو نگیٹ. لیکن اب جو صورتحال ہے، آپ جو کشمیر کی جو بات کی دیکھیں نا 2019 میں جب یہ 5 اگست کو انہوں نے وہ کیا، اس کے بعد سے تو بالکل لاک ڈاؤن ہے آج تک. صاحب بریک کا وقت ہو گیا، مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پھر دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے سے آنے کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. شکریہ. احوال میں ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ پرائم منسٹر نے کرسٹلینا جو ان کی ہیڈ آئی ایم ایف کی، ان سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور ہمیشہ سے آئی ایم ایف کی طرف لوگ دیکھتے بھی ہیں اور شاید ان کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ عام آدمی کو فوکس کریں، عام آدمی کے لیے چیزیں بہتر بنائیں اور ترقی کے رائے ان کے لیے بہتر ہو. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کی جو آپ نے ڈیٹیلز آپ کے پاس کیا ہیں؟ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، یا ایون جو ہے یونائٹڈ نیشن بھی ہو، آپ دیکھیں کہ ان کو فائنانس کون کرتا ہے دنیا میں. سب سے زیادہ فائنانس ان کو جو ہے امریکہ کرتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ امریکن جو ہے پالیسی یا امریکن جو جتنے بھی ان کے ڈکٹیشن ہے یا انسٹرکشنز ہیں، ان کو یہ مالیاتی ادارے نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمارا تو المیہ تو سب سے بڑا یہ رہا کہ ہم نے بہت سارے وقت جو ہے گوائے. وہ ہمارے یہاں کی مثال ہے بلوچی میں کہ گھر جلا اور راکھ کی قیمت ہے. ہم نے گھر جلایا کہ راکھ کی قیمت ہے، اور ہمیں آج یہ ملا کہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشنز پہ ہم چل رہے ہیں. اب اپنے لوگوں کو 1 یونٹ میں 1 روپے کا بھی ریلیف نہیں دے سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ دیکھیں، ابھی آئی ایم ایف کہتے ہیں بھئی میں تو پیسے دے رہا ہوں، 1.5 ارب دیتا ہے، 2 ارب روپے دیتا ہے. تھوڑا بہت جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارا امپورٹ ہے، پیٹرول ہے یا دوسرے ضروریات ہیں ریاست کو، ان کو پورا کرنے کے لیے. لیکن شرائط پھر اپنے امپوز کرتا ہے. ابھی شرائط یہ ہے کہ شرائط اس کے کہاں سے پورے ہوں گے. یعنی جی ڈی پی اب بھی میرے خیال میں ایشین بینک کا کوئی تھا کہ ہمارا جو ہے 2% بھی نہیں ہوگا آنے والے وقت میں. جب جی ڈی پی کا گروتھ 2% نہیں ہوگا تو پیسے کہاں سے پورے ہوں گے. مد کیا رہ گیا ہے؟ پیٹرول رہ گیا ہے، گیس رہ گیا ہے اور بجلی رہ گیا ہے. اب دیکھیں جو جتنا بھی لوگ ہیں جو کنزیومرز ہیں، اخرا یہاں پہ 20-22 کروڑ کی آبادی ہے، اور 22 کروڑ میں خود ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 50% سے زیادہ وہ پاورٹی لائن سے نیچے لوگ رہتے ہیں. یعنی وہ بیچارے روزانہ $1 بھی نہیں کما سکتے ہیں، وہ پاورٹی لائن میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس 22 کروڑ انسانوں میں سے کم از کم آپ کہو کہ 20 کروڑ وہ لوگ ہیں جو بجلی، گیس اور اس چکی میں جو پسے ہوئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سارا بوجھ ان پہ. یہ صرف باتیں ہیں آئی ایم ایف کے. تو آئی ایم ایف ہمارے گورنمنٹ کو اختیار نہیں دے سکتی کہ جناب آپ بجلی کو کم کرو، گیس کو کم کرو، لیکن پیٹرول کو کم کرو. ڈاکٹر صاحب انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی تعریف تو کی، جو انہوں نے ایک کریک ڈاؤن وہ کیا. انہوں نے کہا جس طرح جو میجرز لے رہے ہیں اور جس طریقے سے بجلی کی چوری ہے، اور خاص کر بڑے لوگ جو ضرورت اس بات کی ہے کہ بجلی کی چوری میں بڑے لوگ جو ہیں ان کو پھنسایا جائے، اور غریب آدمی کیا چوری کرے گا؟ جو غریب آدمی تو خود پرنس صاحب دیکھیں نا، چوری تو غلط بات ہے، چوری نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم انڈسٹریل گروتھ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ریلیف کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم تھوڑا سا خود جائزہ لیں کہ افغانستان میں 1 یونٹ کی کتنے قیمت ہے،
इंडिया में कितनी कीमत है, बांग्लादेश में कितना उसकी कीमत है और ईरान में कितना है। देखिए ना, यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसको अफोर्ड नहीं, ट्रांसपोर्ट आपका इसलिए बंद हो रहा है कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों रेलवे के किराए में कितना गुना ज़्यादा इजाफा हुआ, तो इसमें कोई शक नहीं है जो मिडल क्लास है, निचला जो तबका है, मुतवस्सित तबका है, वो इस वक्त इसका बिल्कुल शिकार है। IMF की सिर्फ ये बातें हैं। अगर IMF जो है, IMF जो फ़र्ज़ करो कहते हैं भाई इस वक्त हम क्राइसिस में, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब यहाँ पे सैलाब का क्राइसिस आ गया, उसके बाद कोविड में हमारे साथ मसले मसाइल हुए, अब जो है हमारा ये है कि दिन ब दिन जो डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर IMF वाकई थोड़ा जो है इंसानी हवाले से सोचे, जो उसका इंटरेस्ट है उसको कम करे, उसको रिलीफ दे, वो इस चक्करों में है ही नहीं। वो हर दफ़ा आते हैं उसमें कोई और इस किस्म का सख्त शिक डाल लेते हैं जो हुकूमत के लिए मुश्किल है। लोग पर सर एहतजाज है, गवर्नमेंट अगर चाहती भी है वो कम नहीं कर सकती, इसलिए कि उन्होंने तो मुआहदा किया। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि IMF को भी ये सोचना चाहिए और अपने शराइत कम करने चाहिए, ख़ासकर उन मईशत के लिए जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि उठने की और अपने पाँव पर। डॉक्टर बेग साहब, आप बताएं कि एक इस पे हम गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इस पे भी बात की कि हरदीप सिंह जिसका कत्ल हुआ कनाडा में, सलीम शाहिद साहब ने उस पर गुफ्तगू भी की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि ये वक्त आ गया है दुनिया एक अलाइंस बनाए और उसकी जारियत जो इंडियन की चाहे कश्मीर के मामले में हो, चाहे हमारे ख़िलाफ़ करते हैं, चाहे हमारे मुल्क में मुदाखलत करते हैं। और ख़ास कर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि अगर उस मुल्क में कत्ल होता है उसका प्राइम मिनिस्टर, उनके पास ऐसे सबूत तो होंगे कि उन्होंने एक्यूज़ किए। वो मुल्क तो ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई शाम का अखबार पढ़ा होगा और कहा होगा किस तरह से। जी, जहाँ तक उनके हरदीप सिंह के कत्ल की बात है और जिस तरीके से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उनका इंटरनेशनल इमेज ऐसा ही है कि वो बहुत बुरदबार और मामला फहम शख्सियत है। वहाँ के अवाम भी उनके साथ हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है कनाडा की जो पॉपुलेशन है उसमें कोई 4% सिख हैं। एक दूसरी चीज़ ये कि कनाडा की जो मईशत है उसमें उनका सिखों का बड़ा रोल है। दो बात। तीसरी बात, जब हम इंडिया की तरफ आते हैं तो इंडिया का, खुसूसन आज के इंडिया का ये रहा है कि वो अब ये अपने आप को ये समझ रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया की चौथी मईशत बन गए हैं और अमेरिका के साथ हमारा जो इत्तेहाद है इसके, चाइना के ख़िलाफ़ इसके लिए लोग मजबूर होंगे, ये उनकी बात। दूसरी तरफ ये कि उन्होंने जो अमल किया है पहले भी करते रहे हैं, वो तो एक पाकिस्तान में नहीं और जगह भी करते रहे हैं। लेकिन बेग साहब मुश्किल में नहीं आ गया इंडिया? मुश्किल में नहीं आया, वही बता कि US भी उनको सपोर्ट कर रहा है, UK भी उनको जो है सपोर्ट कर रहा है। अब पहले ये कि ये इन्वेस्टिगेशन I5 एजेंसी कर रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा ये सारे शामिल हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के उसमें बनी थी और अब वो तरक्की करके बहुत आगे जा चुका। नंबर एक। दूसरा ये जो G20 के इजलास में जो इंडिया ने सूरत हाल अपनाई थी, वो यकीनन उसको बूस्ट मिला था आलमी सतह के ऊपर। उसने बहुत अच्छा उसको प्ले किया था। आप रूस की उसने कोई मजम्मत नहीं की थी वगैरह वगैरह, लेकिन इससे एकदम डैमेज हुआ। एक तो ये कि वो जब कैनेडियन वज़ीर आज़म वहाँ गए तो उन्होंने बदअखलाक़ी का सबूत किया अपने एक अच्छे मेहमान के साथ। वो बातें चूँकि चल रही थी, अब वो बात है उसूलों की। अगर वो इन बातों के ऊपर वो कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, तो फिर उनकी जो आलमी एक साख है वो डैमेज हो जाती है। अब ये मौका पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान को इसलिए मिला है कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा एक वाक़या हो चुका है। अब शायद आपको मालूम हो कि पाकिस्तान के अंदर भी सिख मारा गया है। और अब ये कि पहले इन्होंने खड़ी की थी अकाली दल, जिससे वो गुफ्त शनीद किया करते थे,
اور وہ ایک سیاسی اس کی تسلیم شدہ تھی, بڑا اچھا تھا اگر وہ مانتے. ان کا یہ تھا کہ ہم کو ایک بھارت میں رہتے ہوئے ایک خود مختاری, ایک آزادی دی جائے. یہ انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خالصتان کی تحریک اصل میں اٹھائی. اب خالصتان جو ہے وہ جن جو ہے بوتل سے باہر نکل گیا, اور بوتل سے باہر اس لیے نکل گیا کہ اندرا گاندھی کے اس میں وہ جو واقعہ. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انڈیا اس کو کاؤنٹر کر سکے گا کسی اس میں, کسی مہذب دنیا میں, کسی ایسے پلیٹ فارم پر؟ بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا انڈیا کی خارجہ پالیسی پر, انڈیا کے جو انسانی حقوق کو جو پامال کر رہا تھا. اس وقت جو لوگ وہ ایک دم سے اس قدر جیسے ابھر کے سامنے آ گیا نا. اب جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر وہ کیا جا رہا ہے, جو کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ کر رہے ہیں, وہ اس نے 370 اپنے آئین میں خود نہرو نے اس کو ڈال کر, جب آپ کانسٹیٹیوشن بناتے ہوئے اور اس کے اندر یہ ترمیم کر کے یہ شک ڈال دیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں کہ اس کی آزاد حیثیت رہے گی. پرائم منسٹر کاکڑ نے اس پہ بھی توجہ دلائی ہے کہ آپ اپنی ریزولوشن جو ہے, اس ریزولوشن پہ آپ عمل درآمد کریں. 35A جس کے اوپر آپ کا وہاں پہ کشمیر میں کوئی دوسرا آدمی کہیں عرض سے آ کر کے اسپیشل اسٹیٹس نہیں لے سکتا, اس کو آپ یک جنبش قلم ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کے آئین کی یا آپ کے پھر ان وعدوں کی کیا حیثیت رہی؟ یہ ساری چیزیں ایک بار اس کو کہتے ہیں نا ایک پنڈورا باکس کھل گیا ان کی, اس سے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں ہر طرح کی آزاد. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں بھی تو وہ اسامہ بن لادن کے ساتھ کیا تھا. بھائی وہ چیزیں بہت مختلف ہیں, اور 9/11 کے بعد اس کو پورے اقوام متحدہ کی طرف سے ایک اجازت ملی تھی, اس کے بعد بھی اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. اب جو ہے آپ اگر یہ چاہیں کہ وہ چلے نا کہوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, تو جب آپ نقالی میں یہ کریں گے بار بار یہی سوال میں ذرا یہی سوال سلیم شاہد صاحب سے. سلیم شاہد صاحب یہ بتائیں کہ انڈین جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کو کسی فورم پہ بھی بدنام کرے دہشت گردی کے حوالے سے. اب خود ان کا کیا رول رہا ہے اس میں؟ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے اور اس کو جو ہے US اسٹیٹ سیکرٹری جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد برٹن جو ہے ان کے حکام ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات کسی ہوا میں نہیں کی ہے. دیکھیں ان کے پاس وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا جو اس کے والد جو ہے وہ پرائم منسٹر رہے ہیں 70s میں. تو انہوں نے یہ بات ایسے نہیں کہ یہ انہوں نے امریکنز کو بھی, انہوں نے برٹشرز کو بھی, انہوں نے آسٹریلیا کو بھی ان کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ بات کی, اور ان کو چیزیں دکھا کے کی ہے کہ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. اور دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں, ہمارے جو انویسٹیگیٹر ہیں ان کے پاس سارے ثبوت ہیں, لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آج اسے جو ہے نا میڈیا میں جاری کر دیں, جب وقت آئے گا ہم اسے جاری بھی کریں گے. لیکن بہت بڑا ڈیمیج ہے, بہت بڑا ڈیمیج ہے. اور انڈین جو ہے, میرا جو سوال تھا آپ اس کو دیکھیں نا کہ وہ اکیوز کرتا رہا, بے جا الزامات لگاتا رہا, اور خود اس نے یہ کیا. تو کیا آگے چل کر جس طرح بیگ صاحب نے کہا کہ آنے والے ان کے ایک بہت فارن پالیسی کو بڑا ڈیمیج, دیکھیں جو ہم پر الزامات لگاتا رہا, وہ بنا رہے ہیں لنکس بنا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں مسلمان ملکوں کے ساتھ, ویسٹ کے ساتھ, یہ ایک بہت بڑا ایک سوال نہیں؟ دیکھیں جو ہم پر جو الزامات لگاتے رہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے پورا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ستمبر 11 کے بعد کیا ہوا ہے یا اس سے پہلے کیا ہوا ہے. افغانستان میں کون لایا پراکسی وار لڑنے کے لیے؟ امریکنز لے کر آئے. اسامہ بن لادن کو کون لے کر آیا تھا؟ وہ CIA کا بلو وائٹ وہی لے کر آئے تھے ان کو. تو اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ جب امریکن وہاں سے گئے تو وہ بالکل ایسے منہ موڑ لیا انہوں نے جیسے کوئی جانتے ہی نہیں ہے افغانستان میں. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو کہ لے کر آئے تھے انہوں نے یہ ٹربل پیدا کی ہمارے لیے. اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے انڈیا ہم پر الزامات لگاتا رہا کہ دہشت گردی کر رہے ہیں ہم, یا دہشت گرد ملک ہے یہ, فلانے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ نتائج یہ پروف ہو جاتا ہے کہ بالکل یہ لوگ آئے تھے, ان کو بھیجا گیا تھا, اور ساتھ میں ضرور اس چیز کا بھی اب میں ضرور آپ کی کمنٹ لوں گا کہ وہاں ہندوتوا کے اور وہ جو پالیسیز ان کی ہے وہ کینیڈین سٹیزن کو خاص کر ان کے ڈپلومیٹس کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. بہت یہ ایک اور جرم کر رہا ہے, وہ ایک اور اپنے لیے ایک مصیبت پیدا کر رہا ہے
کہ اس کے لوگ جو ہیں کینیڈا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، خالی سکھ نہیں ہیں بلکہ اور اس کے شہری بھی وہاں پہ موجود ہیں، ان کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے۔ اور دیکھیں اگر وہ تعاون نہیں کرے گا، دیکھیں امریکہ نے بھی اس کو کہا ہے کہ تعاون کریں اس تحقیقات میں، اور آسٹریلیا نے بھی کہا ہے، اور انگلینڈ نے بھی کہا ہے، سب نے ان کو کہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں جب اس کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروف ہوگا یہ ایسے نہیں انہوں نے ان کے اس ڈپلومیٹ کو اور اس کے بارے میں کہا کہ عراق کا وہاں کا ہیڈ ہے اس کو نکالا ہے وہاں سے۔ دیکھیں ساری دنیا میں جو فارن مشن ہوتے ہیں اس میں ان کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ یہ ہے کہ جو اب اس کے لیے نتائج آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں نتائج یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت ڈیمیج ہے، اس کو یہ ریکور کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، بہت محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جب امریکنز بھی کہہ رہے ہیں، جب جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی جو ہمارا مطلب ہندوستان اس پہ تکیہ کرتا تھا، یعنی وہ اس کی حمایت کرتا رہا امریکہ اس کی بہت ساری چیزوں میں، تو اس کو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ انوالو ہو، آپ جو ہے اس میں تحقیقات میں شامل ہو۔ برطانیہ بھی کہہ رہا ہے، جہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک ہندو ہے جو کہ مطلب اس کی فیملی بھی انڈیا سے ہو گئی، یعنی وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب یہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا، اور دنیا کے اور ملکوں نے بھی جو ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کی تشویش تو بالکل، پاکستان نے تو بالکل کہا کہ ہمیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں لگی ہے، اس لیے کہ اس کا ریکارڈ یہی ہے۔ ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم گفتگو کا آغاز دوبارہ اسی پوائنٹ سے کریں۔ ویلکم ناظرین، گفتگو کا آغاز ہم دوبارہ سے کریں گے پرائم منسٹر کا وزٹ، اور پرائم منسٹر نے اپنے 5 روزہ دورے میں کافی لوگوں سے ملاقاتیں، کافی ان کی ایونٹس تھی۔ مین ان کا فیچر جنرل اسمبلی سے خطاب، اور انہوں نے پاکستان کی پالیسیوں پر، ہمسائے ممالک، کلائمیٹ چینج، سب پر انہوں نے بات کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے افغانستان کا، ایک وہاں سے ٹی ٹی پی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگ پکڑے گئے ہیں یہاں پر، بلکہ یہاں پر جو حملہ ہوا دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا جوب کینٹ پہ، اس میں افغان بھی نکلے، افغان نیشنل بھی نکلے۔ یہ بھی ہم نے ان سے کہا کہ ان چیزوں کو آپ روکیں۔ ان سے ہمارا مطالبہ یہ بھی رہتا ہے کہ آپ کی سرزمین کو استعمال کر رہیں آپ ان کو بالکل ضرور ان کی میزبانی کریں اگر آپ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ تو ان کو آپ منع کریں کہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہمارے لیے بھی مسئلہ اور ان کے لیے بھی مسئلہ، تو یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، سب سے اور داعش بھی، ٹی ٹی پی بھی اور داعش بھی، سب سے بڑی بات ہے کہ میں تو اس ریجن میں جو امن امان کا مسئلہ ہے افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے جو ہے وہ دوسرے جو انتہا پسند تنظیمیں ان کے حوالے سے ہو، میں تو اس کا سب کا الزام جو ہے میں امریکہ پہ ڈالتا ہوں۔ پہلی بات یعنی 9/11 کو آپ چھوڑیں، 79 کے بعد جو ہے بدقسمتی سے کہ اس امریکہ کے کہنے پہ ہم نے انتہا پسندی کو، ہم نے جو ہے مذہبی عدم برداشت کو اس حد تک فروغ دیا، اس جہادی کلچر کو، کہ وہ آج ہمارے گلے پڑ گیا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے جو اکابرین تھے، بالخصوص میر صاحب غوث میر صاحب نے ایک دفعہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جو صاحب کی حکومت تھی کہ آپ لوگ انتہا پسندی کو اس حد تک فروغ مت دو کہ جب جن بوتل سے باہر نکلے گا تو ہمارے گلی محلے محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں نا، یہ وہ کانسیکوینسز ہے اس پالیسی کے، نمبر 1۔ دوسری بات ہے، جیسے شاہد صاحب نے بہت اچھی بات کی، اسامہ لادن کون تھا، کس نے اس کو امپلانٹ کیا، 9/11 کے بعد آپ نے کیا کیا افغانستان میں، اس کے بعد پھر ابھی تک قطر میں آپ نے کیا کیا، جن لوگوں کو لایا ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ابھی تک وہ معاہدہ کسی کو نہیں پتہ، سب کچھ آپ نے چھوڑ چھاڑ کے، یعنی کروڑوں کے جو ہے آپ نے اسلحہ، کروڑوں کا ایمونیشن کس کے ہاتھ لگے، کون ان کو استعمال کر رہا ہے، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے ابھی ہمارے گلے پڑ گئے، اور خود جو ہے پھر الٹا یہی امریکہ نے بجائے ہمیں ریلیف دینے کے، ابھی IMF بھی ہمارے سر پہ تھوپ دیا۔ نہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں جیسے خواتین کے دیکھیں وہاں پر انسٹیٹیوشنز بند کر دی گئے، اس میں دنیا کی تو ایک رائے بنتی جا رہی ہے کہ یہ کیوں روک رہے ہیں آپ؟ اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق ہر لیول پہ پامال ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے یورپی یونین نے ان کے کچھ پیسے روکے تھے, انہوں نے ان کو ریلیز بھی اس شرط پہ کیا کہ بھئی آپ خواتین کے تعلیم کے سامنے اور انہوں نے وعدے بھی کیے, رکاوٹ نہیں بنے, وعدے بھی بنے. اب یہ معاملہ بھی نہیں چل سکے گا اس طریقے سے, کیونکہ 21ویں صدی میں کوئی بھی ریاست دنیا کے اصولوں کے مطابق, ان کے اقدار کے مطابق اپنے فیصلے, اپنی پالیسی نہیں بناتا ہے, وہ نہیں چل سکتا کوئی بھی ریاست. اور میں سمجھتا ہوں کہ عنقریب جو ہے یہاں پہ افغانستان میں یہ کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اس کے اپنے اتنے نیچرل ریسورسز نہیں ہیں. ہمسائے ممالک پاکستان ہے, پچھلے دنوں لڑائی ہوئی تھی باقاعدہ, انہوں نے تو بارڈر پہ انہوں نے تجاوزات اپنے شروع کیے تھے. اب دیکھیں یہی لوگ کو اب کیا کہتے تھے کہ ہمارے یہاں کہ یہ فلسفہ خود غلط ثابت ہوا کہ گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. ابھی بیڈ بھی ہمارے سر پہ ہیں اور گڈ بھی ہمارے سر پہ ہے اور ہم پریشان ہیں. افغانستان کا ایک ہی مسئلے کا حل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو خراب کرنے والا امریکہ ہے. امریکہ ہی مداخلت کرے, پھر مداخلت کرے وہاں پہ جو ہے. اگر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ خواتین کو تعلیم نہیں مل رہا ہے اس کا بھی ذمہ دار امریکہ ہے, رول ادا کرے. اس کے جو معاشی اثرات ہم پہ پڑے ہیں کہ آج ہم اس حال پہ پہنچے, اس کا ذمہ دار بھی